بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت جب بھی اپنے موجودہ وسائل سے بیزار ہو جائے، جب وہ اپنی زندگی کو پریشانیوں کا گڑھ اور دوسری عورتوں کی زندگی کو سکون کا بہتا ہوا سمندر سمجھنے لگے تو وہ بہت سے بڑے مسائل کا شکار ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر مڈل کلاس گھرانے کی خواتین جب اپر کلاس خواتین جیسا لائف سٹائل اپنانے کی خواہش کو اپنے ذہن پر سوار کر لیتے ہیں تو ان کے دماغ میں ایک خلل پیدا ہو جاتا ہے، جس کے بعد وہ درست اور غلط میں فرق کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتی ہیں۔ آج سے 2 سال پہلے ایک اچھی زندگی گزارنے والی شادی شدہ لڑکی جو اپنی زندگی میں بہت کچھ کرنا چاہتی تھی، جس کی نظر میں شادی کے بعد زندگی تباہ ہو کر رہ گئی، جس کے مطابق اب فیلوز کو ڈاکٹر بندہ دیکھ کر افسوس ہوتا کہ میں بھی ڈاکٹر بننے کی خواہش رکھتی تھی۔ مجھ سے مشورہ کیا تو میں نے کہا دوسروں کے ساتھ اپنی زندگی کا موازنہ کبھی مت کریں۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے کئی لوگ اس کی خواہش کرتے ہیں۔ اپنی شادی شدہ زندگی پر توجہ دیں اور اپنے بچوں کی تربیت کو ترجیحات میں اول سمجھیں، مگر زیادہ پیسہ کمانے کی سوچ پختہ ہو چکی تھی۔ وہ دوسروں جیسا لائف سٹائل اپنانے کی خواہش مند تھی، جبکہ میری نظر میں اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ تھا۔ پھر سے اپنے خواب پورے کرنے کا سفر شروع کر دیا۔ اسی دوران مختلف لوگوں سے ملاقات اور رابطے شروع ہوئے۔ یوں کچھ ایلیٹ کلاس لڑکوں سے رابطے دوستیاں ہو گئی اور ان کا لائف سٹائل دیکھ کر کہنے لگی، یہ وہی لائف سٹائل ہے جس کی میں نے کبھی خواہش کی تھی۔ روز باربیکیو، روز پارٹیاں، بڑی بڑی گاڑیوں میں ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر اور شام سے پہلے گھر واپسی۔ ایک بار پھر مجھ سے شیئر کیا تو میں نے کہا یہ صرف آنکھوں کے آگے اندھیرا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ جس سفر پہ آپ چل رہی ہو یہاں منزل صرف رسوائی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آپ کو پہلے شاپنگ کروائی جائے گی، پھر بڑی بڑی پارٹیاں، پھر مہنگے مہنگے تحائف، آہستہ آہستہ آپ کو ڈرگز کا عادی بنا دیا جائے گا اور پھر صرف اور صرف آپ کو ایک ٹوائے کے طور پر استعمال کیا جائے گا، پھر ایک ناکارہ چیز کی طرح پھینک دیا جائے گا۔ لیکن میری بات کو یہ کہہ کر جھٹلا دیا گیا کہ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، وہ لوگ ایسے نہیں، میرے دوست بہت اچھے ہیں اور میرا بہت خیال رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد 6-7 ماہ تک کوئی بات چیت نہ ہوئی اور پھر مجھے کچھ میسیج ملے۔ میں تباہ ہو کر رہ گئی، ڈرگز کا استعمال کر کر ختم ہو گئی ہوں، میرے اندر کچھ باقی نہیں رہا، سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن میں چاہ کر بھی یہ سب نہیں چھوڑ پا رہی۔ لانگ ڈرائیو ہو یا کوئی باربیکیو پارٹی، چاہے پیزے کی بات ہو، ہر چیز کا اختتام میری عزت پر ہوتا ہے۔ میں بیزار ہو گئی ہوں مگر عادی بھی۔ سن کر بہت افسوس ہوا۔ ایک بار پھر کہا اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والا ہے، اب بھی وقت ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اس سفر کی کوئی منزل نہیں، یہ آنکھوں پر بندھی پٹی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اپنی زندگی میں واپس لوٹ آئیں، اپنی خواہشات کو اپنے وسائل کے سانچے میں ڈھال کر چلیں۔ لیکن اس بار بھی میری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا، کیونکہ انہیں بس یہی والا لائف سٹائل چاہیے تھا۔ اپنی موجودہ وسائل میں خوش رہنا سیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں آپ پر، ہر سانس کے ساتھ بھی شکر ادا کریں تو حق ادا نہیں کر سکتے۔ دوسروں کی زندگی کو اپنی توجہ کا مرکز کبھی نہ بنائیں۔ دور کے ڈول سہانے اور ہر چمکتی چیز سونا نہیں۔ جب آپ اپنی زندگی کو عذاب اور وسائل کو کم سمجھنے لگیں گے تو آپ ان راستوں پر چلنے لگیں گے جس کی منزل کوئی نہیں، صرف نظر کا دھوکہ ہے۔ خواہشات کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ وہ جن ہے جو آپ کو کسی قابل نہیں چھوڑے گا۔ خواتین حضرات، امید ہے آپ کو چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔